इंडियन फिल्म द गोट लाइफ की कहानी ने सऊदी अरब में हंगामा बर्पा कर दिया है, जिसमें सऊदी अरब के किफाला के सिस्टम पर तनकीद का निशाना बनाया गया है। ये फिल्म तो कई महीने पहले ही रिलीज हो चुकी थी, लेकिन इस पर हंगामा इस वक्त शुरू हुआ है जब नेटफ्लिक्स पर उसका अरबी सबटाइटल भी सामने आया। उसके बाद ही सऊदियों ने इस तरफ तवज्जो दी है। 2 दिन से उस पर सऊदी अरब के सोशल मीडिया में आग लगी हुई है। अरबों की एक तादाद उनकी भी है जो इस फिल्म को दुरुस्त बता रहे हैं, और उनका कहना है कि इस फिल्म ने गल्फ में चल रहे किफाला या कफील के सिस्टम को, जिसे स्पॉन्सरशिप भी कहा जाता है, बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है, जो दरअसल मॉडर्न ज़माने के गुलामी का निज़ाम है, जिसका निशाना आमतौर पर कुछ भारतीय, पाकिस्तानी और मिस्री भी बनते हैं। मिस्री ख़ासतौर पर अरबी में इस फिल्म की सोशल मीडिया पर तारीफ़ कर रहे हैं, तो कुछ सऊदी और दूसरे अरब भी हैं जो उसे एक दुरुस्त और बरवक्त फिल्म बता रहे हैं। कुछ लोगों ने इस फिल्म को सऊदी अरब को बदनाम करने की साजिश बताया है। कुछ लोग तो उसे यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद की सऊदी वलीअहद या क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ एक साजिश करार दिया है। बहुत से मिस्रियों ने इस फिल्म के लिए सऊदी अरब की एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के हेड और सऊदी हुकूमत के एडवाइज़र तुर्की आल शेख को भी आड़े हाथों लिया है कि वो इस तरह की फिल्मों की हौसला अफजाई कर रहे हैं और इस तरह की फिल्मों को वो फंड भी मुहैया करते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने ऐसी ही एक फिल्म मिस्रियों को बदनाम करने के लिए भी बनवाई थी और अब वो इसी फॉर्मूले का मजा चख रहे हैं। इस वीडियो में इस फिल्म पर सऊदी अरब और दूसरी अरब दुनिया में होने वाले हंगामे का जायजा लेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। अरब देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम। पहले जानते हैं कि ये फिल्म क्या है। ये फिल्म दरअसल केरला की मलयालम फिल्म इंडस्ट्री ने बनाई है, जिसका नाम है आदुजी वेथम द गोट लाइफ। ये फिल्म अब कई भारतीय ज़बानों, जिसमें हिंदी भी शामिल है, और अरबी में भी तर्जुमा करके दिखाई जा रही है। ये दरअसल एक असल वाक़े पर मबनी फिल्म है। ये फिल्म भारत में काफ़ी मकबूल हुई है। आदुजी विथम का मतलब बकरी की ज़िंदगी है। ये 2008 की इसी टाइटल से मलयालम के बेस्ट सेलर नॉवेल गोट डेज पर बनाई गई है, जिसके लिखने वाले बनियामीन हैं। इस कहानी के हीरो का नाम नजीब है, जो भारत में अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से तंग आकर 1990 की दहाई में सऊदी अरब पहुंचा था और फिर उसे अगवा कर लिया गया था। 2 साल बाद वो किसी तरह फरार होने में कामयाब हुआ। इसमें दिखाया गया है कि कैसे अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में सऊदी अरब पहुंचने वाला नजीब सऊदी अरब के रेगिस्तान में बकरियां चराने पर मजबूर कर दिया जाता है। वो नौकरी की तलाश में जब सऊदी अरब पहुंचता है और एक सऊदी शख्स के पास जाता है, जिसका कहना है कि वो उसका कफील है, लेकिन उसे कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ रेगिस्तान में बकरियां चराने का काम दे दिया जाता है और वो वहाँ एक कस्म परसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया जाता है। ऐसी हकीकी कहानियाँ आपने अपने इर्द गिर्द भी सुनी होंगी। अब ये एक फिल्म की शक्ल में मौजूद है और उसने न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरे गल्फ के इलाके को हिला कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर झगड़ा इस बात का है कि बाद लोगों का कहना है कि इस फिल्म को किफाला के सिस्टम या स्पॉन्सरशिप के सिस्टम को, जो सऊदी अरब और बहुत से गल्फ के मुल्कों में चलता है, एक्सपोज करने के लिए बनाया गया है। बाद लोग कहते हैं ये फिल्म सऊदी अरब को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। इस किफाला सिस्टम को, जो सऊदी अरब में चलता है या गल्फ के दूसरे मुल्कों में चलता है, वहाँ काम करने वाले बाहर के लोगों का, जिनमें भारतीय और पाकिस्तानी भी शामिल हैं, एक सऊदी शहरी स्पॉन्सर होता है और जो उसके रहने और खाने पीने का भी जिम्मेदार होता है। और जो भी वहाँ काम करने पहुँचता है उसे सबसे पहले अपना पासपोर्ट और तमाम तर डॉक्यूमेंट अपने कफील के पास जमा कराना पड़ता है। ये कानून तमाम लोगों के लिए है जो किसी भी मुल्क से गल्फ के मुल्कों में काम करने जाते हैं, चाहे वो घरों में काम करें या किसी बड़ी कंपनी में काम करें। आमतौर पर गल्फ के मुल्कों में उसी पर अमल होता है। उसके अलावा उसमें और भी बहुत से पेच होते हैं जो कभी कभी ये हालत पैदा करते हैं जो इस फिल्म में नजीब के किरदार में नज़र आती है। ये सूरत हाल ज़्यादातर सऊदी अरब, बहरैन, कुवैत, कतर, यूएई और ओमान में काम करने वालों को पेश आती है। जहाँ तक इस भारतीय फिल्म द गोट लाइफ का ताल्लुक है, बाद अरबों का कहना है कि इस फिल्म में सऊदी अरब में जो स्पॉन्सरशिप सिस्टम
یا کفالہ کے نظام ہے اسے غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ بعض لوگ اس فلم کو درست بھی قرار دے رہے ہیں، لیکن عام طور پر سعودیوں میں اس کے خلاف شدید غصہ پایا جاتا ہے۔ اس فلم میں جہاں بھارتی ایکٹرز ہیں، وہیں ایک عمانی اداکار طالب البلوشی بھی ہے جس نے اس فلم میں سعودی کفیل کا کردار ادا کیا ہے، اس لیے اب عمانی بھی سعودی غصے کی زد میں ہے۔ یہ بعد میں بتائیں گے کہ سعودیوں کا غصہ امارات کے خلاف بھی کیوں پھول رہا ہے۔ پہلے فلم اور اس پر آنے والے ریاکشن کی بات، یہ فلم 3 گھنٹے کی ہے۔ وہ جب ریلیز ہوئی تو اس نے بڑی کامیابی درج کی اور اس نے پہلے ہی ہفتے میں دنیا بھر میں 1 کروڑ امریکی ڈالر یعنی 870 ملین روپے سے زیادہ کا بزنس کیا۔ فلم بنانے والوں کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ اس فلم کی وجہ سے سعودی عرب اور دوسرے عرب ملکوں میں کافی ہنگامہ ہونے والا ہے، کیونکہ اس نے عرب امپلائرز کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ شاید اسی لیے جب یہ فلم شروع ہوتی ہے تو اس میں ایک ڈسکلیمر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس فلم کا مقصد کسی ملک، قوم، سوسائٹی یا نسل کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے۔ بھارت کے تقریباً 20 لاکھ لوگ ملک سے باہر کام کرتے ہیں، جن میں سے 90% گلف میں ہیں۔ یہی حال پاکستانیوں کا ہے۔ تقریباً 11 لاکھ پاکستانی اپنے ملک سے باہر کام کرتے ہیں، ان میں سے بھی زیادہ تر گلف میں۔ بہرحال اب اس فلم دی گوٹ لائف نے ہنگامہ تو برپا کر ہی دیا ہے۔ پچھلے 2 دنوں سے عرب سوشل میڈیا، فیس بک ہو یا ٹویٹر یا ایکس ہو یا یوٹیوب، سب پر اس فلم پر بحث ہو رہی ہے۔ خالد بن سیف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ دی گوٹ لائف حقیقت کے خلاف فلم ہے۔ اس میں کسی ایکسپشنل کیس کو دکھایا گیا ہے، یہ دراصل عربوں کی سوسائٹی کی عکاسی نہیں ہے اور اس علاقے میں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ فلم صرف سعودی عرب کے خلاف ہے تو وہ غلط ہے، بلکہ یہ پورا گلف اس کا نشانہ ہے۔ ہمیں اس مسئلے کو لاجیکلی دیکھنا چاہیے، اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، کفالہ سسٹم ختم ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کے غیر انسانی واقعات نہ پیش آئیں۔ وہیں جبار نے ایکس پر لکھا کہ بالآخر ہم نے یہ فلم دیکھ ہی جانی۔ یہ فلم کافی ایفیکٹو ہے، اس کی وجہ سے آپ کے دل میں بھارتیوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مجھے یہ فلم سعودی عرب کے خلاف نہیں لگی، اس میں ایک ایکسپشنل کیس کو پیش کیا گیا ہے۔ عقیل سمت نے لکھا کہ یہ کہانی کافی دردناک ہے، چاہے یہ سب سعودی عرب میں ہو یا کسی اور جگہ۔ یہاں یہ سب اگر ہو رہا ہے تو اس پر فوراً روک لگنی چاہیے۔ کسی غیر ملکی ورکر کو حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے، نہ اس پر ظلم ہونا چاہیے۔ ایک جرنلسٹ، رائٹر اور اسکالر انیس منصور نے ایکس پر لکھا کہ دی گوٹ لائف تو کچھ بھی نہیں ہے۔ خود عربوں بلکہ سعودیوں کا چینل MBC عربوں اور خاص طور پر خلیج کے بارے میں کیا نہیں دکھاتا ہے؟ وہ مستقل کویت، قطر، عمان وغیرہ کے خلاف پروگرامز دکھاتا رہتا ہے۔ اس لیے عمانی اداکار طالب البلوشی نے اگر دی گوٹ لائف میں کام کیا ہے تو انہیں نکتہ چینیوں کا نشانہ نہ بنائیں۔ فتح جبل بھی عمانی اداکار طالب البلوشی کی حمایت میں اترے اور ایکس پر لکھا کہ یہ بات نہایت افسوس کی ہے کہ سعودی عرب کے بعض جاہل ٹویٹر یوزرز پورے بلوچی قبیلے کو ہی بدنام کر رہے ہیں۔ انہیں نہیں پتا کہ اس قبیلے نے عمان کو بنانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ہم عمان کے تمام قبیلوں پر فخر کرتے ہیں۔ شریف عبدالعزیز آل منصور نے لکھا کہ ہم بلوچیوں اور بھارتیوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بلوچی نے عربوں کو نیچا دکھایا ہے اور حقیقت کے خلاف بتایا ہے۔ یہ فلم گوٹ لائف بہت خراب فلم ہے۔ عبداللہ المقبالی نے لکھا کہ ہمارے ملکوں کو بدنام مت کرو، گوٹ لائف کے بہانے عمان اور سعودی عرب دونوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ عز و فخر نے اداکار طالب البلوشی کی فوٹو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں صاف بتاؤں کہ انہوں نے بھارتی فلم دی گوٹ لائف میں بہترین اداکاری کی ہے۔ ہر کامیاب انسان فائٹر ہوتا ہے۔ اشرعی نے لکھا ہے کہ دی گوٹ لائف جس سے سعودی ناراض ہیں، اس نے دراصل کفیل کے سسٹم میں جو غلامی ہے اس کا علاج کیا ہے، جبکہ اس میں تھوڑی مبالغہ آرائی یا ایگزیجریشن ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ کفیل کا سسٹم غلامی اور بیکورڈنس کا سسٹم ہے۔ اگر کوئی
ایسی ہی فلم یمنیوں کے بارے میں بنائے تو پتہ چلے گا کہ یمنی ایکسپیٹریٹس پر بھی کفیل کی طرف سے ظلم ہوتا ہے۔ عرب دنیا میں جو بھارتی فلم دی گوٹ لائف پر ہنگامہ ہوا ہے اس میں ایک پہلو یہ بھی سامنے آیا ہے۔ اس کی عکاسی سلامان یا عراق کے ایکس اکاؤنٹ سے ان الفاظ میں کی گئی ہے: یہ کیسی ستم ظریفی ہے، سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور ان کے انٹرٹینمنٹ کے فالوور ترکی آل شیخ نے ویسٹ اور یورپ کے سامنے سعودی عرب کی نئی اور غیر حقیقی تصویر پیش کرنے کے لیے اربوں روپے خرچ کر ڈالے، اور ایک فلم آئی دی گوٹ لائف جسے UAE کے پریزیڈنٹ محمد بن زائد نے پروڈیوس کیا، اور ان دونوں کا جو کیا دھرا تھا اس پر پانی پھیر دیا۔ کسی نے المجنون اکاؤنٹ سے ایکس پر محمد بن زائد کی فوٹو شیئر کی اور لکھا UAE ایک گول اور سعودی عرب 0، سعودی ورسز UAE۔ بہت سے عرب ٹی وی چینلوں نے اس پر پروگرام بھی بنا ڈالے۔ مصری چینل سب سے آگے رہے۔ ایک مصری چینل الشرق نے اپنے پروگرام کا ویڈیو یوٹیوب پر شیئر کرتے ہوئے ٹائٹل لکھا: سعودی عرب کے خلاف UAE کی سازش۔ اس پروگرام میں بتایا گیا ہے کہ اس فلم کے پروڈکشن کے پیچھے UAE کے شامل ہونے کی بات ثابت ہوتی ہے۔ اس کی شوٹنگ UAE میں ہوئی۔ دراصل اس فلم کے لیے ایسی جگہ پر شوٹنگ درکار تھی جو سعودی عرب جیسا نظر آتا ہو۔ اس فلم میں ایک جگہ ایک مسجد دکھائی گئی ہے جو UAE کی ہے، جس سے یہ راز کھلا یہ فلم UAE میں شوٹ ہوئی ہے۔ لیکن کسی نے ایکس پر جو ایک بات لکھی وہ بڑے پتے کی ہے۔ پہلے تو انہوں نے اس فلم کو سعودی عرب کو بدنام کرنے والی فلم بتایا اور کہا کہ لاکھوں لوگ اب بھی سعودی عرب میں نوکری حاصل کرنے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ اس ٹویٹ میں ایک بات اور کہی گئی جو تلخ ہے لیکن سچ ہے۔ اس اکاؤنٹ میں لکھا گیا ہے کہ غلامی کی بدترین شکلیں خود بھارتیوں میں موجود ہیں۔ کیسے بھارت میں دولت مند لوگ غریب لوگوں کو غلام بنا کر رکھتے ہیں، ہے نا بات پتے کی۔ ملتے ہیں جلد کسی ایسے ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔ جہاں بینی میری فطرت ہے لیکن کسی جمشید کا ساغر نہیں میں۔